اور یاد رکھنا آج ہمارے نوجوان میرے بھائی افسوس کی بات ہے کہ اپنے بھائی کو اتنا نہیں پہچانتا جتنا فرینڈ سرکل کو پہچانتا ہے، جتنا دوست احباب کو پہچانتا ہے. یہ سچائی ہے. سوشل میڈیا نے تو اور گڑبڑ کر رکھا ہے. میرے پاس 1000 فرینڈز ہیں، میرے پاس اتنے کمنٹس ہیں. کم وقتوں میں بہت ذمہ دارانہ طور پر آج تم کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ نہ کرے ایک بار تم بیمار ہو جاؤ، ایک بار تم بیمار ہو جاؤ، اللہ نہ کرے کہ تمہارا کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے اور پھر تمہارے والد دوڑ کر کے اٹھا کر کے تم کو کسی ہاسپٹل میں جا کے رکھے اور پھر تم یا تمہارے بھائی کو یا تمہارے بچے کو یا تمہاری بیوی کو 1 یونٹ بلڈ کی ضرورت پڑ جائے اور تمہارے فیس بک میں پوری دنیا میں 10,000 فرینڈ ہیں. آج میرے اس جملے کو نوٹ کرنا، 10,000 فرینڈ ہیں. تم اس میں لکھو کہ مجھے 10,000 فرینڈ تم مجھے 1 یونٹ بلڈ لا کے دے دو. رب کعبہ کی قسم لمبی لمبی دعائیں لکھ کے بھیجے گا، لمبی لمبی دعائیں لکھ کے بھیجے گا اور بہت کچھ افسوس ظاہر کرے گا. لیکن 1 بوتل خون کے لیے یہی تمہارے گھر کا کوئی فرد جائے گا، کوئی یا تو باپ جائے گا یا تمہارا بھائی جائے گا یا تمہارے رشتہ دار کوئی جائیں گے یا تمہارا چچا زاد بھائی جائے گا یا پھپھیرا بھائی جائے گا یا تمہارا قریبی جائے گا. میرے بھائیوں، یہ 10,000 لوگوں کی فہرست جو تمہارے فیس بک اور واٹس ایپ میں ہے وہ یوں ہی رہ جائیں گے. اور یہ جن کو تم نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا، جن کو تم نے کبھی دوست نہیں مانا، جن کو تم نے کبھی بھائی نہیں مانا، جن کو تم نے دیکھ کر کبھی سلام نہیں کیا، لیکن آج ان کی یہ رشتہ داری غیرت میں آتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ میرا فلاں بھائی آج فلاں ہاسپٹل میں ہے، اس کو 1 یونٹ بلڈ کی ضرورت ہے، یہ دوڑ کر کے جاتا ہے. ورنہ تو آپ کا کوئی گھر کا آدمی کسی کو لے کے جاتا ہے اور بلڈ دلواتا ہے، اور تمہاری یہ 10,000 فرینڈ جو تمہارے فیس بک پر ہیں یہ سارے کے سارے یوں ہی رہ جاتے ہیں صرف لمبی لمبی دعائیں دے کر. کیا یہ سچائی نہیں ہے؟ نہیں ہے تو ایک بار آزما لو. ٹھیک ہے، دوستوں کا بھی حق ادا ہونا چاہیے، لیکن قرآن نے جو سچائیاں بیان کی ہیں وہ یقیناً ہماری فطرت سے، ہمارے نیچر سے، ہمارے ماحول سے، انسانیت سے بہت قریب ہے. اس سے ہٹ کر کے اگر جینا چاہو گے نہیں جی سکتے. آج اگر تمہارے پاس اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آئے، اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آئے، ایک جنازے کو تم اٹھا لو. فیس بک جس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس بھی لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، لیکن جس کے پاس فیس بک ہے، گاؤں کا کوئی آدمی نہ جائے، کوئی رشتہ دار نہ جائے، تو ذرا اٹھا کے دیکھیں آپ کتنے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں ان کے. ٹھیک ہے وہ کرو، لیکن اس سے پہلے قرآن نے جو حقوق تم کو دیے ہیں، جو رشتہ داریاں بتائی ہیں تم کو، نسبہ و سہرا، ننیھالی رشتے، ننیھالی رشتے اور پھر سسرالی رشتے، ان کا احترام کرو. اور ان تمام رشتوں میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے میرے بھائی تو وہ تمہارے والدین کا حق ہے. اس کو ادا کرو، اس کو ادا کرو. 2 باتیں بتا کر بات سمیٹ دوں گا. پہلی بات کہ والدین کو جو میں حق بتا رہا تھا، بچوں کا پہلا حق کیا کرے؟ نیک عورت کا انتخاب کرے. ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں میں، حالانکہ لمبی ہو جائے گی شاید، لیکن کوشش کروں گا سمیٹ دوں. اگر آپ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی شادیاں ایسی ہوتی تھی، ہمارے سماج میں اہل حدیثوں میں بھی یہ بات آ گئی ہے، اس لیے میں آج بیان کر رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے مالداری کی بنیاد پر شادی کہاں ہوتی تھی؟ بتا سکتے ہیں آپ لوگ کوئی؟ اور آج بھی ہوتی ہے. یہود ایک قوم ہے، یہود ایک قوم ہے، اسرائیل جس کو کہتے ہیں آپ، جو پیسہ اگر مل جائے تو اپنے باپ کو بھی وہ بیچ ڈالتے ہیں. یہود کو پیسے کی نوبت آ جائے یا کہیں سے پیسہ مل جائے، بولے کہ اپنی ماں کو بیچ دو تو وہ بیچ دیں گے. یہود پیسے کے بہت لالچی. تو پیسے کی بنیاد پر اگر کہیں شادی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ یہودی کی علامت ہے. یہودی لوگ پیسے کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں، اور خوبصورتی کی بنیاد پر یہ انگریز، یورپ کے رہنے والے، یہ عیسائی، کرسچن، خوبصورتی کی بنیاد پر پیسہ ہو نہیں ہو لڑکی کے پاس، لیکن لڑکی اگر خوبصورت ہے تو وہ شادی کر لیتے ہیں، چاہے دینداری ہو نہ ہو، پیسہ ہو نہ ہو. اور حسب و نسب کی بنیاد پر شادی، اونچے باپ کی بیٹی ہے، اعلیٰ خاندان کی بیٹی ہے، اس کی بنیاد پر اگر شادی ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے یہ 2 جگہ یہ چیز پائی جاتی ہے. پرانے عرب میں یہ چیز تھی، قریش کی بیٹی قریش کے ہاں، بنو ہاشم کی بیٹی بنو ہاشم کے ہاں، یعنی الگ الگ قبیلہ اور اپنے قبیلہ ہم قبیلہ کے ہاں رشتہ کرتے تھے، ایک دوسرے کے ہاں نہیں کرتے تھے. اسلام نے آ کر اس کو مٹایا. ہمارے ہندوستان میں بھی یہ چیز تھی اور آج بھی ہے.
ब्राह्मण की शादी ब्राह्मण क्या, राजपूत की शादी राजपूत क्या, राजवंशी की शादी राजवंशी क्या, हमारे हिंदुस्तान में भी है कि नहीं है सिस्टम। लेकिन अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं नहीं, इन सारी चीजों को मैं अपने कदमों तले रौंदता हूँ। तुमको अगर एक पुरसुकून घर चाहिए, पुरसुकून फैमिली चाहिए, पुरसुकून बीवी चाहिए, इन सारी चीजों को मिटा दो, दीनदारी की बुनियाद पर किसी लड़की को तलाश करो, वो लड़की तुम्हारा घर भर देगी रहमतों से, बरकतों से और सुकून से। तो आज भी हमारे समाज में हमारा कोई नौजवान अगर शादी दीनदारी की बुनियाद पर नहीं, खूबसूरती की बुनियाद पर करता है, तो मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि वो फिर मुसलमान के तर्ज अमल पे नहीं बल्कि ईसाइयों के तर्ज अमल पे शादी करना चाहता है। आज अगर हमारा कोई मुस्लिम नौजवान शादी अगर दीनदारी की बुनियाद पर नहीं, मालदारी की बुनियाद पर करना चाहता है, तो मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि हमारा यह नौजवान दीनदारी की बुनियाद पर नहीं, मुसलमानों के तर्ज पर नहीं बल्कि यहूदियों के तर्ज पर शादी करना चाहता है। और आखिरी बात, आज भी अगर हमारा कोई नौजवान दीनदारी की बुनियाद पर नहीं, बड़े खानदान की लड़की होगी, बड़े बाप की बेटी होगी, ये कह के अगर शादी करना चाहता है, तो मुझे माफ कीजिएगा कि आज हमारा वो नौजवान मुसलमानों के तर्ज अमल पे नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों के तर्ज अमल पे, खुले लफ्जों में हिंदुओं के तर्ज अमल पे या पुराने कुफ्फार कुरैश और पुराने अरब कबीला के तर्ज पर शादी करना चाहता है। मुसलमानों, इन चीजों से बचो, तब जाके तुम्हारे बच्चे का पहला हक अदा होगा। आप अपने बच्चों का हक नहीं अदा करेंगे और चाहते हैं कि आपका बच्चा आपका हक अदा करे, इट इज इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है, ये मुमकिन ही नहीं है। आप अगर अपने बच्चे का हक अदा करते हैं, आज बहुत सारे बच्चे मेरे भाई बिगड़े हुए ना, बिगड़े हुए शराब पी लेते हैं, नशा कर लेते हैं। क्यों करते हैं? आपने कभी गौर किया? पहली बात तो आपने उसको सही से तालीम नहीं दी, उससे पहली बात सही से बीवी का इंतखाब नहीं किया, बच्चे का पहला हक आपने मारा। दूसरा, बच्चे बड़े हुए दीन नहीं सिखाया आपने। तीसरा, पढ़ने का वक्त था, आपने पैसा कमाने की मशीन उसको बना दिया। चौथा, बड़े हुए बालिग हो गए, शादी करानी चाहिए थी, आपने कराई नहीं। पांचवा, आपने अल्लाह के हुकूक, वालिदैन के हुकूक उसको सिखाए नहीं। बच्चे 5 साल का 7 साल का हो जाए नमाज का हुक्म देना चाहिए, 10 साल का हो जाए मस्जिद ले जाना चाहिए, ना पढ़े तो मारना चाहिए, आपने किया नहीं। अब वो बच्चा बिगड़ जाता है, आपके हाथ से तो वो निकल चुका है ना, अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? तो आज भी वो ऑप्शन है, इतना बिगड़ने के बाद भी एक ऑप्शन बाकी रहता है कि आपका बच्चा सुधर जाए, आपका बच्चा सुधर जाए। पहला ऑप्शन यह है मेरे भाई कि अगर आपका बच्चा बिगड़ता है, आपका बच्चा, और वो बच्चा आपका किसी चौक चौराहे पे, यहाँ से करीब कौन सा चौक है भाई, कोई बताओ? यहाँ से करीब कौन सा चौक है जहाँ जाके नौजवान अड्डाबाजी करते हैं? जी, फुटानीगंज, तालघाट, लोहागढ़ा मिसाल के तौर पर, फुटानीगंज जो यहाँ से कुछ दूर है। आपका बेटा वहाँ पर रात गुजार रहा है और आपको मालूम है कि मेरा बेटा वहाँ है, और वहीं ऐसी संगत उसको मिल गई कि वो वहाँ पर नशाबाजी करता है, कुछ पीता है, कुछ खाता है, डंडरेड वगैरह या और चर्स वगैरह, फिर कुछ भी करता है, नशाबाजी करता है, आपको मालूम है, और आप दांत पीस कर रह जाते हैं। कोई बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा बिगड़े, कोई माँ नहीं चाहती है रब्बे काबा की कसम कि मेरा बेटा बिगड़े, वो वहाँ पर रह जाता है। तो आपको क्या चाहिए? आप ट्रिक अपनाइए आज के दौर में ट्रिक अपनाइए। पहला ट्रिक ये है कि आप अपने बच्चे को कहें या अपनी बीवी से कहें कि बाबू को फ़ोन करो। नौजवान है तो आज की डेट में फ़ोन होगा, जो रियल है मैं वही बता रहा हूँ। अपनी बीवी से कहें कि फ़ोन करो मेरे बेटे को, और उनको कहो कि तुम्हारे अब्बू रात का खाना तुम्हारे साथ खाएंगे, तुम्हारे अब्बू रात का खाना तुम्हारे साथ खाएंगे। मैं तमाम गार्जियन से आज मुखातब हूँ, यही स्टाइल अपनाएं आप। यकीनन बीवी कहेगी, बच्चा उस दिन आए नहीं आए उसको आप थोड़ा नज़र में रखिए। दूसरे दिन फिर आप अपनी बीवी से कहिए कि अपने बच्चे को कह दे कि बच्चा जल्दी वापस आ जाए, मेरा बेटा रात का खाना बाप बेटा साथ खाएंगे। अगर नहीं आता है आप फ़ोन उठाइए, अपने बच्चे को फ़ोन लगाइए, आप उसको कहिए कि बेटा तुम आओ, बाप बेटा मिलकर रात का खाना खाएंगे। आज मैं ईशा की नमाज पढ़ के आ चुका हूँ, तुम्हारी अम्मी ठंडे में खाना बना चुकी है, खाना तैयार है, रोटी चावल जो भी है तैयार है, आओ बाप बेटा मिलकर दोनों खाना खाएंगे। अब बेटा, अगर बाप का फोन बेटा के पास चला जाए तो बेटा तो कांप जाएगा, ठीक है अब वो आ रहे हैं,
दो में से एक बात होगी, या तो बेटा आ जाएगा या तो बेटा नहीं आएगा। अगर आ जाता है बेटा तो बेटे को लेकर के कुछ भी मत टोकिए उनको, उनके साथ खाना खाइए, उनके सर पर हाथ रखिए, फिर आप अपने रूम में जाइए, अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए, 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़िए और अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह उसको साबित कदम रखे। पहली बात। दूसरी बात कि अगर क्या हो गया भाई, कुछ हुआ क्या? ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर बच्चा आ जाता है तो बात खत्म। अगर बच्चा नहीं आता है आपका, अगर बच्चा नहीं आता है तो आप कंटिन्यू इस चीज को आप करते रहिए। कहिए कि बेटा जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, जब तक तुम नहीं आओगे तब तक खाना मैं नहीं खाऊंगा। और रियल में आप रात का खाना अपने बेटे के वास्ते छोड़ दीजिए। अगर आप खाना रात का अपने बेटे के वास्ते छोड़ देंगे, जब वो बच्चा घर आएगा उसकी माँ उसको बोलेगी कि बेटा तुम्हारे बाप ने तुम्हारी वजह से खाना नहीं खाया है। अल्लाह की कसम वो आपके जिस्म का हिस्सा है, वो आपके नुत्फे से पैदा हुआ है, वो आपके जिगर का टुकड़ा है, वो आपका कलीजा है, वो आपका दिल है, वो आपका दिमाग है, वो आपके घर का चिराग है। यकीनन वो अगर आपका बेटा है तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 10 दिन के बाद ही सही, यकीनन वो राह रास्ते पर आएगा। वो मजबूर होगा, वो सोचने पे मजबूर होगा कि मैं अपने दोस्तों के साथ रात में लेट कर जाता हूं और मैं लेट से आने की वजह से मेरे अब्बूजान खाना नहीं खाते हैं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। जरा आजमा के तो देखें, जरा आजमा के तो देखें हमने क्या बना रखा है। हम उधर हैं, बेटा उधर है, 10-10 दिन तक बाप बेटे का चेहरा नहीं देखता और बेटा बाप का चेहरा नहीं देखता। कहां से मोहब्बत होगी? मैं अक्सर बयान करता हूं, अक्सर मैं कहा करता हूं मेरे भाइयों कि ये जो नौजवानी है, चाहे बेटी हो या बेटा, उसको मोहब्बत चाहिए। उसको क्या चाहिए? मोहब्बत चाहिए। अगर आप उसको हकीकी मोहब्बत नहीं देंगे तो नाजायज मोहब्बत उस गिलास में आ जाएगी। अगर माँ की मोहब्बत उसको मिल जाए, बाप का प्यार मिल जाए, भाई का दुलार मिल जाए, बहन की बेताबियां उसको मिल जाए, तो वो काहे किसी के पीछे दीवाना होगा। अगर आपका बच्चा मेरे भाई गलत रास्ते पर भी जाता है, वो आपका बेटा है, बचपने में भी गलतियां की थी, पेशाब आपके पैर पे किया था, पैखाना आपके रान में किया था, आपने रान को नहीं काटा था, बच्चे को नहीं मारा था बल्कि उसको आपने साफ किया था। आज भी आपका बेटा अगर बिगड़ गया है तो आप उसको सीने से लगाइए, उसको दुआएं दीजिए, साथ खाना खाइए, साथ लेके मस्जिद में जाइए, रब्बे काबा की कसम वो बच्चा आपका सुधर जाएगा। तब भी अगर नहीं सुधरता है तो फिर आप उसको सजा दीजिए। क्या कीजिए? सजा दीजिए। कैसी सजा देंगे आप उसको? आप उसको सजा दीजिए। और ये सजा देना जरूरी है, ये सजा देना जरूरी है। बच्चा अगर नशाबाजी करता है, अड्डेबाजी करता है, जो भी जुर्म करता है, उसके बमिकदार इस्लामी हद तो नाफिज नहीं कर सकते, लेकिन तादीबी तौर पर जितना आपसे होता है जरूर सजा दीजिए, यहां तक कि वो सुधर जाए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी थे। एक सहाबी थे, बड़े प्यारे सहाबी थे। आमतौर पर सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजर उठा करके नहीं देख पाते थे हैबत की वजह से, लेकिन एक सहाबी ऐसे थे जो अल्लाह के रसूल को हंसा देते थे। क्या करते थे? हंसा देते थे। कुछ सहाबी लोग उनको हिमार कहा करते थे, अबुल हिमार, गधा कहा करते थे। इस सहाबी की एक बड़ी खूबी थी। एक क्या थी? बड़ी खूबी थी। खूबी ये थी कि ये सहाबी अल्लाह के रसूल को हंसाने के लिए हरकतें किया करते थे। अल्लाह के रसूल को हंसा देना बड़ी बात है ना। अल्लाह के रसूल को हंसा देते थे। किस तरह हंसाते थे? कोई अगर सामान बेचने के लिए आया है, खास तौर पर शहद या घी अगर बेचने के लिए आया है तो वो खरीद लेते थे और लेके आते थे अल्लाह के रसूल के पास। अल्लाह के रसूल साहबा के दरमियान बैठे, अल्लाह के रसूल मैंने आपके लिए ये घी खरीदा है, ये शहद खरीदा है, ये प्याले में शहद है, घी आप ले लीजिए। अल्लाह के रसूल ले लेते थे। फिर 2 दिन 3 दिन 4 दिन गुजरने के बाद फिर वो किसी शख्स के साथ वापस आते
اور کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھی کا پیسہ دے دیجیے، گھی کا پیسہ یا شہد کا پیسہ دے دیجیے۔ کہا کہ کہے کو تم نے تو گفٹ کیا تھا؟ کہا کہ ہاں گفٹ تو کیا تھا میں نے، لیکن میں نے اس سے ادھار لیا تھا، میں نے اس سے ادھار لیا تھا دکاندار سے، اس وقت میرے پاس پیسہ نہیں تھا، مجھے آپ کو دینا تھا، ہدیہ کرنا تھا، تو میں نے ادھاری خرید لیا۔ آج یہ ادھار مانگنے والا آ گیا یا پیسہ لینے والا آ گیا دکاندار، اور میرے پاس آج بھی پیسے نہیں ہیں، پیسہ تو آپ ہی کو دینا ہے۔ اللہ کے رسول تبسم فرماتے، ہنستے، مسکرا دیتے۔ صحابہ کو بڑا غصہ آتا کہ ابھی تمہارے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو کاہے کو ہدیہ لیا تم نے؟ لیکن اللہ کے رسول جب مسکرا دیتے تھے تو صحابہ بھی مسکرا دیتے تھے۔ پھر اللہ کے رسول کے پاس جو پیسہ ہوتا تھا نکال کے ان کو دیتے تھے۔ کبھی اپنے پاس نہیں ہوتا تو کسی صحابی کو کہتے کہ ان کو دے دو، میں تمہیں پھر دے دوں گا، پھر ان کو پیسہ دیا جاتا، پھر وہ صحابی وہ پیسہ اس دکاندار کو، اس سامان بیچنے والے کو دے دیتے تھے، پھر وہ چلے جاتے تھے۔ پھر کبھی 2 4 5 15 20 دن گزر گیا، پھر وہ وہی شہد یا وہی گھی لے کے پھر آ جاتے تھے۔ کبھی کبھی پیسہ نہیں لیتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، ٹھیک ہے رکھ لیا۔ پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد پھر لے کے آتے، پھر کہتے کہ اللہ کے رسول یہ ہدیہ ہے، پھر اللہ کے رسول رکھ لیتے، پھر 2 4 دن کے بعد پھر بیچنے والے کو ساتھ لے کے آتے اور کہتے کہ اللہ کے رسول وہ جو ہدیہ دیا نا آپ کو، اس کا پیسہ اس کو دینا ہے، میں نے خریدا تھا، پیسہ نہیں تھا میرے پاس۔ پھر اللہ کے رسول ہنس دیتے تھے کہ دیکھو اس کی عادت، جب پیسے نہیں ہے تو کاہے کو خریدتا ہے، اور خرید کر کے مجھے مصیبت میں ڈالتے ہو تم، پھر مجھے پیسہ دینا ہوتا ہے، کہاں ایسا کرتے ہو؟ اللہ کے رسول ہنس دیتے تھے، اور یہ سلسلہ ان کا چلتا تھا۔ اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ تشریف لاتے اور یہی حرکت کرتے تھے۔ اس کا نام ہے نعیمان بن عمر، نعیمان بن عمر ان کا نام ہے۔ تو ڈیلی ہفتے میں 10 دن میں یہ حرکتیں وہ کیا کرتے تھے، اور ہمیشہ صحابہ بھی اور اللہ کے رسول بھی ہنس دیتے تھے۔ اور پھر چلتے چلتے ایسا ہو گیا کہ جو ہی وہ آتے شہد لے کر کے یا گھی لے کر کے تو بولے بغیر پہلے صحابہ ہنس دیتے، اللہ کے رسول ہنس دیتے کہ پھر وہی ہوگا کہ گفٹ کر کے جائے گا پھر پیسہ لینے آ جائے گا۔ یہ تو عجیب بات ہوئی نا کہ گفٹ بھی کرے اور پھر پیسہ بھی اس کا مانگ لے، تو ایسے ہنس دیتے تھے، لانے سے پہلے ہی ہنس دیتے، جو ہی دیکھا کہ آ رہا ہے اللہ کے رسول ہنس دیتے، صحابہ بھی ہنس دیتے تھے۔ اللہ کے رسول سے بہت قریب تھے، اللہ کے رسول سے وہ بہت پیار کرتے تھے، اللہ کے رسول بھی ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ لیکن اس نے ایک بار شراب پی لی۔ کیا کر لی؟ شراب پی لی۔ اللہ کے رسول کے سامنے لایا گیا، غور کرنا اپنے بچوں کو سامنے رکھ کر، شراب پی لی اس نے، اللہ کے رسول کے سامنے لایا گیا۔ صحابہ حیران ہیں کہ یہ وہ بندہ جو اللہ کے رسول کو ہنسا دیا کرتا ہے، وہ نبی جس کو عمر نہ ہنسا پائے، جس کا ابو بکر نہ ہنسا پائے، جس کو عثمان غنی نہ ہنسا سکے، جس کو حضرت علی نہ ہنسا سکے، اس نبی کو جو بندہ ہنسایا کرتا تھا اس نے آج شراب پی لی ہے۔ کیا معاملہ ہوگا؟ کیا اللہ کے رسول اس کو چھوڑ دیں گے؟ کیا اللہ کے رسول ان کو سزا دیں گے؟ پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا، پتہ نہیں آج کیا ہوگا۔ آج تو نعیمان نے شراب پی لی ہے، پتہ نہیں آج اس کے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے۔ پورا مدینہ جمع ہو گیا، صحابہ جمع ہو گئے، اور پھر انتظار کرنے لگے سارے لوگ بیٹھ کر کہ اللہ کا رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانے آج کیا فرمان جاری فرمائیں گے۔ قربان جائیے اس رسول عدل و انصاف پر کہ اس نے کبھی بھی عدل کے خلاف اور انصاف کے خلاف کسی کے ساتھ بھی کوئی کام نہیں کیا، اپنا بھی ہو تو وہی کیا، پرایا بھی ہو تو وہی کیا، کبھی بھی عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑا۔ آج ہمارے معاشرے میں کسی کو تھوڑا سا عہدہ کیا مل جاتا ہے، چاہے وہ صدر ہو، چاہے وہ سمیتی ہو، چاہے وہ مکھیا ہو، ان کو تھوڑا سا عہدہ کیا ملتا ہے، اترا جاتا ہے۔ اپنے لوگ ہوتے ہیں، پرائے بھی ہوتے ہیں، قصور اپنوں کا ہوتا ہے، لیکن فیصلہ ہمیشہ غیروں کے خلاف جاتا ہے۔ میرے بھائی یہ اسلام سکھاتا ہے کہ اگر ایک یہودی اور آپ کے بیٹے کے درمیان بھی اگر کوئی معاملہ ہو جائے، قصور آپ کے بیٹے کا ہو، تو اسلام نے آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ اس یہودی کے خلاف فیصلہ کریں اور اپنے بیٹے کے حق میں دیں۔ آج اس ہندوستان میں جس سماج میں ہم رہتے ہیں، اگر پڑوس میں کوئی غیر مسلم بھائی ہے، کوئی سکھ ہے، عیسائی ہے، کوئی اگر یہاں پر برہمن ہے، راجپوت ہے، کوئی بھی اگر ہے، راجبنسی ہے، اگر اس کے بیٹے میں، آپ کے بیٹے میں اگر لڑائی ہوتی ہو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے بیٹے کی ایمان کی بنیاد پر طرفداری کریں، نہیں، بلکہ اسلام یہ سکھاتا ہے آپ کو کہ آپ اگر جرم اس آپ کے بیٹے کا ہے تو آپ
اپنے بیٹے کو سزا دیں، اور جرم اگر اس کا نہیں ہے، آپ کے دشمن کے بیٹے کا، غیر مسلم کے بیٹے کا اگر اس کے اندر قصور نہیں ہے تو زبردستی اس کو قصوروار مت ٹھہرائیں، اسلام اس کی قتل اجازت نہیں دیتا۔ تو وہ تو ہمارے نبی تھے، وہ کیسے ایسا کر سکتے تھے؟ اس نے، اللہ کے نبی نے پورے مجمع میں کہا کہ نعیمان کو کھڑا کیا جائے اور شراب کی حد ان پر جاری کی جائے، کوڑے برسائے جائیں اس پر۔ میرے بھائی یہ کوہرام مچ گیا کہ کل تک جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسا دیا کرتا تھا، کیسے اس نے شراب پی لی ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ نبی نے آج اس پر بھی وہی حد جاری کیا جو دوسرے شرابیوں پر حد جاری کیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول کھڑے ہیں، صحابہ کھڑے ہیں، اور ان کو سزا کے لیے وہاں پر کھڑا کر دیا۔ کوڑے برسنے والے ہیں، بلکہ برسائے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی نے زور سے چیخا، زور سے چلایا کہ تم کو حیا نہیں آئی، اور حمار، ایک گدھے، تم تو اللہ کے رسول کو ہنسایا کرتے تھے۔ یہ مطلب تھا کہ تم تو اللہ کے رسول کو ہنسایا کرتے تھے، کیسے تم نے شراب پی لی ہے، تم پر لعنت ہو، یعنی تم نے اتنا برا کام کیا۔ میرے بھائیوں، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ چیخنے والا، یہ ان پر لعنت کرنے والا، ان پر طنز کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ حضرت عمر فاروق تھے۔ حضرت عمر فاروق تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور کہا کہ اے عمر، اے صحابی، بس کر، تو اس پر طنز نہیں کر سکتا، چونکہ تو نہیں جانتا ہے کہ یہ نعیمان جو ہے، یہ جو روز مجھ کو ہنسایا کرتا تھا، دراصل یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بہت محبت کیا کرتا ہے۔